تو حضرت ابیب حجمی جو ہے نا وہ سود پہ پیسہ دیتے تھے لوگ. تو ان کی ملاقات ہوتی تھی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ کام چھوڑ دو، صحیح نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اس کو چھوڑ دو. تو وہ کہتے ہیں ان کی بات میرے دل پہ اثر نہیں کرتی. کہتے میں گھر پہ بھی جاتا تو میری زوجہ بھی مجھے منع کرتی تھی کہ یہ کام چھوڑ دو، لیکن وہ اس سے جو ہے نا وہ اس ٹائم رکے نہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو پیسہ بہت دیا ہوا تھا. تو ایک مرتبہ ایک گوشت والے کے پاس گیا، اس کو بھی پیسہ دیا ہوا تھا. تو اس کو کہا کہ لاؤ پروفٹ دو میرے. تو اس نے کہا کہ حضور ابھی ہے نہیں، میرے پاس بعد میں ہے. تو کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے. تو اس نے کہا ابھی میرے پاس ہے نہیں، میں آپ کو بعد میں لوٹا دوں گا. تو کہتے ہیں میں نہیں مانا. میں نے کہا اللہ کبھی جو گوشت اٹھا. تو میں اس کا گوشت اٹھا کے لے آیا. تو وہ اس کا گوشت جب گھر پہ لائے زوجہ کو دیا پکانے کے لیے. تو جیسے ہی وہ ہانڈی پہ چڑھا تو جب اس گوشت کو پکایا گیا تو وہ ہانڈی جو خون سے بھر گئی، وہ پورا گوشت خون بن گیا. تو ان کی زوجہ سمجھ گئی کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے. تو انہوں نے کہا آؤ ادھر، اپنے بچوں کو بھی لاؤ اور یہ خون تم بھی پیو اور میں بھی پیوں اور اپنے بچوں کو بھی پلاؤ. تو کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اس کی آواز سنی نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تو مجھے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی کہ جو ہے نا مہلت سے پہلے توبہ کرو. وہ مجھے کہتے تھے کہ مہلت سے پہلے توبہ کر لو. تو کہہ رہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں سزا شروع ہو گئی ہو کہ میں نے مہلت میں توبہ نہیں کری اور اب سزا شروع ہو گئی ہو. تو کہتے میں بہت رویا، بہت رویا، بچوں کو بھی بٹھا کے اپنے ساتھ بہت رویا. تو وہ روتے روتے پھر وہ کہتے میں اپنی زوجہ سے میں نے وعدہ کیا کہ میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا، آئندہ میں سود پہ کسی کو کاروبار، کسی کو پیسے نہیں دوں گا. تو میری زوجہ نے مجھے کہا جاؤ پھر امام حسن بصری کے پاس، کیونکہ توبہ پہ قائم وہی رہتا ہے جو کسی ولی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، جو کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے. تو کہتے ہیں میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جانے لگا تو راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے. تو ان میں سے ایک بچہ کہتا ہے کہ دور ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ، سود خور آ رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں سے کوئی مٹی اڑے اور ہمارے کپڑوں پہ لگے تو ہم بھی منحوس ہو جائیں. دور ہٹ جاؤ. تو کہتے ہیں اور دل پہ چوٹ ہوئی. تو وہ اور روئے کہ یا اللہ تیری ننھی مخلوق بھی میرے سے نفرت کرتی ہے. تو ان کے دل پہ اور چوٹ پڑی اور فوراً وہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور کہتے ہیں کہ میں اپنے اس کام سے توبہ کرتا ہوں. میری آپ توبہ کو، آپ کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. دعا کریں کہ مجھے اس توبہ پر استقامت مل جائے اور اللہ مجھے معاف فرما دے. تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے ان کی طرف توجہ کی، کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہاری توبہ سچی ہے، اللہ تمہاری ضرور مدد فرمائے گا. تو یہ اللہ والوں کی نگاہ ہوتی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں. تو ان کی توبہ کہ جاؤ جاؤ، اللہ تمہاری بخشش ضرور فرمائے گا، تمہاری توبہ میں دیکھ رہا ہوں سچی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں وہاں سے توبہ کر کے، ان سے وعدہ کر کے میں وہاں سے نکلا اپنے گھر جانے کے لیے. تو واپسی آ رہا تو وہی بچے پھر کھیل رہے تھے، پھر بچے کھیل رہے تھے. اب وہاں سے پھر میں بچ کے نکلنے لگا تو میں نے دیکھا ایک بچہ کہتا ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ. وہ دیکھو اللہ کا ولی حبیب اجمی آ رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدموں سے کوئی مٹی اڑے اور اللہ کے ولی کے قدموں پہ، کپڑوں پہ چلی جائے تو ہم اللہ کے ولی کے بے ادب ہو جائیں. دور ہٹ جاؤ. تو کہتے ہیں میں یہ بات سن کے اور رویا کہ یا اللہ ابھی تو میں نے توبہ کری ہے اور تو نے اپنی مخلوق کے دلوں میں میری محبت ڈال دی. تو بھائی سچی توبہ کرو تو صحیح. تو اللہ تمہیں دیکھو کیسے مرتبہ عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر.